سے محلے سے جناب بدر امین صاحب کا تعلق ہے. آپ کی جو اسپیشلٹیز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, وقت کم ہے, میں زیادہ اسکپ کر کے کم آپ کے سامنے پیش کروں گا. یو ایس ایمبیسی اسلام آباد کے ساتھ آپ نے 4 سال کام کیا بطور یوتھ ایکسچینج ایمبیسڈر اور یوتھ ڈائریکٹر. بلتستان یوتھ الائنس کے آپ پریزیڈنٹ بھی رہے, ریڈیو پہ آپ نے کام کیا اور ڈبیٹر ہیں, اپنے ہیلتھ کے آپ آڈیٹر بھی ہیں, پوزیشن ہولڈر بھی ہیں. نیشنل سطح پہ آپ نے تقریری مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے, جو یقیناً ہم سب کے لیے اعزاز کی بات ہے. کوشش اپنی سی صحیح کر رہا ہے, اپنی سی کوشش کر رہا ہے, مگر اس کے باوجود آپ نے حوصلہ افزائی کی اور پذیرائی کے طور پر آج کی اس تقریب میں آپ نے جو عزت افزائی کی ہے, یقیناً میں صمیم قلب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور قدردان فاؤنڈیشن کے اس عمل کو نہ صرف میں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں بلکہ قابل تقدیر بھی سمجھتا ہوں. اور یقیناً یہ فورم جو آج کا فورم سجا ہے, آج کی تقریب جو سجی ہے, وہ بھی یقیناً ایک اہمیت کی حامل تقریب ہے اور اس قدردانی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ جہاں آپ ہم جیسے طالب علموں کو روشناس کرانے میں سامنے لانے کا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ کس سمت میں پڑھنا ہے اور کس روشنی کو ہم نے اپنے لیے مشعل راہ بنانا ہے, اس کی طرف اگر آپ ہماری نشاندہی کروانا چاہ رہے ہیں تو یقیناً آج کی اس فلک شگاف کتاب کی جو تقریر رونمائی ہے افضل روش صاحب کی صورت میں یا پھر اس ہدیے کی صورت میں جو افضل روش صاحب نے آنے والی نسلوں کو انہوں نے پیش کیا ہے, اس کی صورت میں ہم کروا رہے تھے. دونوں عمل جو ہے قابل ستائش اور قابل تحسین ہے. اور آج کی اس تقریب کے حوالے سے یقیناً افضل روش صاحب کو ہم سنتے آ رہے ہیں کافی عرصے سے, اور میں اپنے بچپن سے ہی ان کو سنتا آ رہا ہوں, اور ایک ہی محلے میں کیوں ہم رہتے تھے, مگر ہماری جو شناسائی ایک دوسرے کے ساتھ ہوئی, ہمیں زکاری ان کو سنتے تھے, ہم مختلف مشاعروں میں ان کو سنتے تھے, مگر ان کی ساتھ جو ہماری جان پہچان بنی وہ اسی سال ہی بنی. اور یعنی ہم نے ان کو کہا کہ ہم آپ کے شیدائی ہیں اور ہم آپ کے جو ہے خاموش لسنرز جس کو ہم کہیں گے اس کے حساب سے ہم آپ کو سنتے رہے. اس سال ہوئی, اور چونکہ قدردان فاؤنڈیشن کے جس طرح امتیاز صاحب ذکر کر رہے تھے کہ لاہور جی سی یونیورسٹی کے اندر جو تقریب ہوئی, ایک شاندار تقریب آپ لوگوں نے کی, اور اس تقریب کو ایک سائٹ پر رکھتے ہوئے وہاں پر جس خوبصورت طریقے سے افضل شگری صاحب, جی ایم سکندر صاحب کے ذریعے سے گلگت بلتستان کا اور بلتستان کا جو خوبصورت چہرہ آپ لوگوں نے پیش کیا, یقیناً اس کے وہاں پر جو موجود شائقین تھے, وہاں پر جو موجود حاضرین تھے, وہ جذباتی گواہ ہیں, اور بندہ ناچیز بھی وہاں پر موجود تھا. تو اس سے یقین مانیے کہ ایک حوصلہ نہ صرف بڑھا بلکہ جو اس علاقے کے بارے میں نہیں جانتے تھے, اس کے رسومات کے حوالے سے, اس کی تہذیب کے حوالے سے وہ جب روشناس ہوئے تو یقیناً وہ ایک حوصلہ مند عمل تھا کہ جہاں پر جی سی یونیورسٹی لاہور کے وائس چانسلر سمیت بہت زیادہ جو لوگ وہاں پر موجود ہیں, انہوں نے اس حوالے سے یہ بات بلند و حل کہا کہ اس خوبصورت علاقے کی خوبصورتی سے ہم جس قدر آشنا تھے, اس سے زیادہ خوبصورتی تو اس کی تہذیب اور ثقافت اور لٹریری جو اس کے پہلو ہیں وہ سب سے زیادہ نمایاں ہے. اس حوالے سے بات ہوئی. افضل روش صاحب کی تقریب ہے اور اس میں ہم گھسے ہیں, تو یقیناً ان کے حوالے سے بھی میں چند گزارشات کو گزار کروں. ہماری جو ملاقات ہوئی جی سی یونیورسٹی میں, چونکہ میں لٹریچر کا طالب علم ہوں اور جی سی یونیورسٹی فیصل آباد سے اس وقت ایم فل انگلش لٹریچر میں ریسرچ کے پہلو پر میں کام کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ قریب اس سال کے آخر تک امید طبی ہے کہ میرا جو تحقیقی مقالہ ہوگا وہ بھی ڈیفینڈ ہوگا, اور میں ایز ایم فل انگلش لٹریچر کے طالب علم کی حیثیت سے ابھر کر آؤں گا. تو اس میں جب ہماری ملاقات ہوئی تو ہمیں معلوم نہیں تھا کہ افضل روش صاحب جس ہاسٹل میں ہم رہنے جا رہے ہیں اسی ہاسٹل میں یہ قیام پذیر ہیں, اور ہماری خوش قسمتی تھی کہ وہ وہاں پر قیام پذیر تھے, مگر اگلے ہی دن انہوں نے لاہور کی طرف نکلنا تھا. جب ہم نے ان سے بات کی کہ قبلہ ہم جو ہے چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو جی سی یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والے طلاب ہیں ان سے آپ کی ایک نشست رکھیں, تو انہوں نے کہا کہ صبح تو میں نے نکلنا ہے. تب ہم نے جب ان سے گزارش کی کہ آپ نے رکنا ہے, اور کم از کم آپ اگر تمام طلباء سے بات نہیں کر سکتے, کم از کم ان طلباء سے ضرور بات کریں جو کہ ایم فل لیول کے ہیں. تقریباً کوئی 15 سے 20 ایسے طالب علم تھے جو کہ اسکردو سے پراپر بلتستان سے تعلق رکھتے تھے. ان کے ساتھ ہم نے جب تقریب رکھی, وہاں پر ان کو جتنا ہم سنتے تھے اس سے زیادہ ان کے ساتھ نشست میں بیٹھ کر جو گفتگو ہم نے ان کے ساتھ کی, یقین مانیے کہ ایک حوصلہ ملا. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی کتاب جو آج کی رونمائی ہوئی ہے, ان کی کتاب کی فلک شگاف, اس کی اشاعت کے حوالے سے فیصل آباد میں موجود تھے, اور اس اشاعت کے مرحلے کو تقریباً آخری اختتامی جو صورت اختیار کر چکا تھا, تو اس میں وہاں پر موجود تھے. تو اس کے بعد نشست ہم نے رکھی, ہم نے کہا تھا کہ بس آپ آدھا گھنٹے سے گھنٹہ آپ دے دیں,
मगर वो नशिस्त इतनी तवील हुई थी, 4 घंटे की नशिस्त हुई। होने के बाद भी हम चाह रहे थे कि सुने, मगर इन्होंने कहा कि कल सफ़र करना है, इसलिए फिर मैं यहाँ से आगे मेरी हिम्मत नहीं है। तो इनका ये जो रविश है, रविश साहब ये रविश यकीनन काबिल दीद है, और इनका यही अमल था कि जिससे हम इनसे रोशनास हुए। और उसके बाद जब फलक शगाफ आई तो हमने देखा कि इसके अंदर न सिर्फ जिस तरह ज़ीशान भाई जिक्र कर चुके हैं कि इनके मोहब्बत के पहलू जहाँ नज़र आते हैं, जहाँ पर इनकी हुर्रियत पसंदी या फिर बगावत के जो पहलू नज़र आते हैं, उसके साथ साथ एक पहलू जो कि मैंने महसूस किया एक तालिब इल्म की हैसियत से, लिटरेचर के तालिब इल्म हैसियत से, कि ज़मीन बोझ होती हुई रिवायत जो बल्दिस्तान की थी वो इन्होंने दोबारा से परवान चढ़ाने की कोशिश की है। और फलक शगाफ जो इन्होंने नाम रखा है, यकीनन उस शगाफ की तरफ इशारा है कि जो हमारी रिवायत थी वो ज़मीन बोझ हो रही थी, जिसमें काबिल ज़िक्र जो नज़म है, जो कि मेरी पसंदीदा नज़म अभी तक ठहरी उस पूरी किताब की, वो है चारा, जिसके अंदर पूरा उसने चौपाल का जो जिक्र किया है चारे का, वो एक मंजर कशी। यकीनन कोई ऐसा शख्स जिसको चौपाल के हवाले से कोई इल्म भी ना हो, वो उसको पढ़ने के बाद यकीनन वो समझ जाएगा कि इसकी क्या हैसियत थी या क्या अहमियत थी और किस किस्म की तकरीब हो सकती थी उसके हवाले से। और उसके अलावा ऐवानों के हवाले से, ऐवानों के जो साहिब ऐवान हैं उनके हवाले से जो गुफ्तगू की है, वो यकीनन बहुत सख्त मरहला है कि आप जिस तरह एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि सरकार के साथ जुड़कर सरकार के साथ बगावत करना, यकीनन बहुत ही हौसलामंद बात होती है। और वो रविश साहब ने करके यह दिखा दिया कि इल्म, अदब, और जब आप इल्म और अदब को जब आप लिटरेचर की सूरत में लेकर आते हैं तो वो आप अपनी ज़ाती और अपने ज़ात और अपने साथ होने वाली सख्ती और मुश्किलात को आप उस दूर रख कर आपने उस मुस्तक़बिल की जानिब इशारा करना है कि जिससे हमारे आने वाली नौजवान नस्ल ने देखना है और पढ़ना है, और पढ़ने के बाद उसी रविश पर चलना है। इसके लिए आपका हम शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आपने एक इस खूबसूरत अंदाज में इस किताब को सामने लेकर आए हैं कि जिसके बाद आने वाली नस्ल इससे बहुत कुछ सीख सकती है। और इसी हवाले से हमारे एक दोस्त जो कि इस वक्त लाहौर यूनिवर्सिटी में एमफिल कर रहे हैं उर्दू लिटरेचर में, उन्होंने इस किताब को तहकीकी उसके लिए उन्होंने लिया है, और यकीनन रवि साहब उनसे राब्ते में भी होंगे। तो यकीनन ये कोशिशें हैं कि जो करनी है, हमारा आने वाला वक्त सुनहरा होगा अगर हम अपने माजी को अपने हाल के साथ जोड़ दें और मुस्तक़बिल के लिए आने वाले चैलेंजेस और आने वाली मुश्किलात और आने वाले सुनहरी दौर का हम अगर अपने आने वाली नस्ल को हम इसका जिक्र और इसका एक वाज़ेह रास्ता दिखा दें। तो एक दफ़ा फिर कदरदान फाउंडेशन का शुक्रिया, और मैं एक दफ़ा फिर आप सबका ममनून हूँ कि आपने बर्दाश्त किया। और एक आखिर में जो जुमला मैं कहना चाहूँगा कि कदरदान फाउंडेशन के साथ जुड़ने का जो एक मेन सबब है कि वो उस कदरदानी की अहमियत को जानना और कदरदानी की उस सिफत को अपने अंदर समोना है कि जो इन्होंने शुरू की है। और इसमें जहाँ पर भी हमारी अपनी जो कोशिश अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो यकीनन हम आपके साथ होंगे। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।